السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی مسلمانوں کے تئیں رسمی اور اداکارانہ الفاظ کے باوجود ہندو انتہا پسند کے ذریعے مسلمانوں کو ہجومی دہشت گردی، موب لنچنگ کا نشانہ بنا کر مار پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دینے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، بلکہ اس طرح کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ اس بات کی واضح اور کھلی علامت ہے کہ اس حکومت کی خاموش سرپرستی ان کو حاصل ہے، اور یہ نفسیاتی طور پر مسلمانوں کو پورے ملک میں خوف و ہراساں میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ تازہ ترین دل دہلانے والا واقعہ جھارکھنڈ کے ضلع کھرساواں کا ہے، جس میں 24 سالہ نوجوان تبریز انصاری کو چوری کے الزام میں پکڑا گیا اور پھر اسے بجلی کے کھمبے سے باندھ کر بے انتہا مارا اور پیٹا گیا۔ زبردستی جے شری رام کے نعرے لگوائے گئے، پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کی تحویل میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ 2 مہینہ پہلے ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ یہ معاملہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکی وزارت خارجہ نے عالمی سطح پر مذہبی آزادی کے تعلق سے اپنے سالانہ رپورٹ میں ہجومی تشدد میں مسلمانوں کے اموات کا حوالہ دیتے ہوئے مودی کی مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے بڑی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے تعلق سے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا، اور اپنے بیان میں کہا کہ ہندوستان کا آئین اقلیتوں سمیت تمام شہریوں کو بنیادی حقوق کا ضامن دیتا ہے۔ اقتدار کے نشے میں اتنا اندھا اور لاپرواہ ہو گئے ہیں کہ اسی دن جھارکھنڈ میں تبریز انصاری کے ساتھ ہجومی دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا اور انہیں دکھائی تک بھی نہیں دیا۔ پارلیمنٹ کے دوران اجلاس میں کانگریس پارٹی کے غلام نبی آزاد اور مجلس اتحاد المسلمین کے اسدالدین اویسی نے بڑی شدت کے ساتھ ہجومی تشدد کے شکار تبریز انصاری کے واقعہ کو اٹھایا، اور غلام نبی آزاد نے ایوان پارلیمنٹ اور اس بے ضمیر جعفرانی اراکین پارلیمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں پرانا ہندوستان لوٹا دیجیے، جہاں سارے لوگ امن و سکون کے ساتھ پرامن طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ہندو انتہا پسند کے ہجومی دہشت گردی کے خلاف کمر باندھ کر وقت کے آگے آنا ہوگا، اور مسلمانوں نے طلاق ثلاثہ بل کے خلاف پورے ملک میں متحد ہو کر جس انداز میں تحریک چلائی تھی، اسی طرح سے انصاف پسند برادران وطن کو ساتھ لے کر مسلمانوں کی ساری جماعتیں اور تنظیمیں مسلک اور فرقے سے بالا تر ہو کر اور اوپر اٹھ کر اتحاد اتفاق کے ساتھ ایک ایسا عمل تیار کرنا ہوگا جس میں ہجومی تشدد کے خلاف طے کرنا ہوگا، اور حکومت وقت کو بتانا ہوگا کہ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ احتجاج کے ذریعے حکومت کو مجبور کر دینا ہوگا کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے پر مجبور ہو جائے۔